وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَيْ آدَمَ بِالْحَقِّ إِذْ قَرَّبَا قُرْبَانًا فَتُقُبِّلَ مِنْ أَحَدِهِمَا وَلَمْ يُتَقَبَّلْ مِنَ الْآخَرِ قَالَ لَأَقْتُلَنَّكَ قَالَ إِنَّمَا يَتَقَبَّلُ اللَّهُ مِنَ الْمُتَّقِينَ صدق اللہ العظیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما۔ الحمدللہ، اللہ کے فضل و کرم سے اور توفیق سے قرآن پاک کو، اللہ کے کلام کو سمجھنے کی کوشش کے سلسلے میں حاضر ہیں۔ اللہ قبول فرمائے اور قرآن کی فہم کو ہمارے لیے آسان فرما دے اور عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آج سورہ المائدہ کی آیت نمبر 27 سے لے کر 34 تک 8 آیتوں پر مشتمل یہ رکوع ہے، جس کو ہم پڑھ رہے ہیں، جس کا بنیادی موضوع ہے فساد فی الارض، زمین میں فساد پھیلانا، اور اس کو بیان کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کے 2 بیٹوں کا واقعہ تذکرہ کیا ہے۔ ان کا ایک بھائی کا دوسرے کو قتل کرنا، یہ چونکہ پہلا قتل تھا، پہلا زمین میں فساد تھا، اس لیے اس عنوان کے تحت اس کو، اور پھر آخری آیت میں ان لوگوں کا تذکرہ ہے جو اللہ اور اللہ کے رسول سے جنگ کا اعلان کر دیتے ہیں، یعنی اللہ اور اللہ کے رسول کے دین اور قانون اور شریعت کے خلاف جو بغاوت کرتے ہیں، ان کا تذکرہ ہے۔ لیکن یاد رہے کہ یہ سارا قرآن جو اللہ کا کلام ہے، یہ ہمارے لیے نصیحت کے طور پر، سبق کے طور پر، یاد دہانی کے طور پر اور عبرت کے طور پر ہے۔ اس میں سے ہمیں سبق حاصل کرنا ہے، اور اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کے 2 بیٹوں کا تذکرہ بیان کیا۔ قتل کے بارے میں بتاتا چلوں کہ جتنا ارزاں انسان کا قتل آج کل ہو گیا ہے، اس سے زیادہ الٹا اسی سمت میں اتنا ہی مہنگا اسلام میں انسانی جان ہے۔ وہ ہم آئیں گے تو تذکرہ پھرے گا۔ تو فرمایا وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَيْ آدَمَ بِالْحَقِّ، وَاتْلُ اور تلاوت کیجئے، پڑھ کر سنائیے، علیہم ان لوگوں کو، مکہ والوں کو، مدینہ والوں کو، ایمان والوں کو، نبأ ابنَيْ آدم، آدم کے 2 بیٹوں کی خبر، بالحق، ٹھیک ٹھیک۔ پہلے کتنی کہانیاں بنی اسرائیل میں آ چکی تھی، فرمایا جو ٹھیک ٹھیک جو اصل واقعہ ہے وہ ہم آپ کو بتاتے ہیں، اے میرے نبی پڑھ کر ان لوگوں کو سناؤ۔ اب اس میں ایک ایک قدم پر عبرت ہوگی، ہمیں سوچ سمجھ کر آگے چلنا ہے کہ کیا کیا بات ہے جو ہمارے لیے سبق ہے۔ اِذْ قَرَّبَا قُرْبَانًا، یاد کرو جب ان دونوں نے قربانی کی۔ قربانی سے مراد یہ نہیں ذبح کرنے والی قربانی، یہ تو معروف ہی نہیں تھی اس وقت۔ قربانی کوئی بھی اللہ کے نام پر کوئی صدقہ کرنا، خیرات کرنا۔ ہم سے پہلی امتوں میں جو بھی صدقہ، خیرات، زکوٰۃ، واجبات اور قربانی جو بھی جس نیت سے بھی مال ہوتا تھا اللہ کے نام پر، اس کو لا کر میدان میں رکھ دیا جاتا تھا۔ اگر وہ اللہ کو قبول ہوتا، یعنی وہ مال پاک ہوتا اور اسلامی شریعت کے قوانین کے مطابق ہوتا، تو آسمان سے آگ اترتی اور اس کو جلا کر راکھ کر دیتی۔ یہ علامت ہوتی کہ یہ اللہ نے قبول کر لیا یہ مال۔ اور اگر مال میدان میں رکھا جاتا، آسمان سے آگ نہیں اترتی، پڑا ہی رہتا ہے،
تو یہ علامت ہوتا ہے، یہ سامان فضیحت بن جاتا اس قربانی کرنے والے کا کہ جناب تیرا مال پاک نہیں ہے، تو نے ڈنڈی ماری ہے، کہیں نہ کہیں گڑبڑ ہو گئی ہے تجھ سے، اس لیے تیری قربانی اور تیرا مال اللہ نے قبول ہی نہیں کیا۔ اب اس میں ایک تو فضیحت ہوتی، ظاہری طور پر جس کی قربانی قبول نہ ہوتی اس پر تف ہوتی کہ تو نے کیا کیا، کیا کرتا ہے، کس وجہ سے ریجیکٹ ہوگی، رد ہوگی تیری قربانی، تیرا مال، اللہ نے کیوں نہیں قبول کیا؟ کچھ نہ کچھ تو ہوگا، جیسا کہ انسانی فطرت ہے، کھوج لگانے میں لگی رہتی ہے۔ لیکن ایک فائدہ بھی ہوتا کہ کم از کم اس کو پتہ تو چل جاتا نا کہ میری قربانی رد ہو گئی ہے، اس کے لیے پھر آپشن کھل جاتا کہ وہ توبہ کرے، استغفار کرے، اپنی تلافی کرے، اپنی اصلاح کرے، اپنے آپ کو صحیح کرے۔ اب اس امت میں آ کر ایک فائدہ ہو گیا کہ ہمارا ستر اللہ نے رکھ لیا، پردہ رکھ لیا، ہمارا عیاں نہیں ہوتا، پتہ نہیں چلتا، مال 5-5 10-10 لاکھ کا قربانی کا جانور کرتے ہیں، اللہ یہ نہیں ظاہر کرتا کہ یہ تیرا مال حلال کا ہے یا حرام کا ہے، پردہ رکھ لیتا ہے اللہ تعالیٰ۔ یہ پردہ وہاں پہ نہیں تھا، اس امت میں آیا۔ اب اس میں اگر پردہ ہے تو ایک خطرناک پہلو بھی ہے کہ بندے کو اپنی اصلاح کا خیال ہی نہیں آتا، اس کو پتہ ہی نہیں چلتا میں کیا کر رہا ہوں، وہ کیے جا رہا ہے اور صحیح سمجھ کر کیے جا رہا ہے، اس کو احساس ہی نہیں وہ غلط کر رہا ہے۔ یہ سب سے خطرناک پہلو دین کا ہے کہ بندہ غلط کام کو صحیح سمجھ کر کرتا رہے اور اس کو اصلاح کا خیال ہی نہ ہو۔ یہاں پہ بھی وہی تذکرہ آپ بیان کرتے ہیں، اس قربا قربان، جب آدم کے دونوں بیٹوں نے قربانی کی، فتقبل من احدہما، ان میں سے ایک کی قربانی تو قبول کر لی گئی، ولم یتقبل من الآخر، اور دوسرے کی قبول نہ کی گئی۔ جس کی قبول کی گئی تھی آسمانوں سے آگ اتری اور اس کو جلا کر راکھ کر دیا، یہ اعلان ہو گیا کہ اللہ نے قبول کر لیا، یہ بندہ بھی ٹھیک ہے، اس کا مال بھی ٹھیک ہے، اس کی نیت بھی صحیح تھی۔ اب اس کے سارے پیرامیٹر صحیح ہوگی، جب قبول ہو گئی تو اب اس پر اعتراض کی گنجائش نہ رہی۔ دوسرا جو تھا اس کی قبول نہیں ہوئی، جس کی قبول ہوئی اس کا نام روایات میں حابیل آتا ہے، اور جس کی قربانی قبول نہیں ہوئی تھی اس کا نام قابیل آتا ہے۔ اب صاف ظاہر ہے حابیل کو اللہ کا شکر ادا کرنا تھا اور قابیل کو فکر کرنی تھی کہ میری فضیحت بھی ہوگی، رسوائی بھی ہوگی، کیا وجہ ہے؟ اس کو توبہ استغفار کرنا چاہیے تھا، اپنی تلافی کرنا چاہیے تھی، اپنے طرز عمل پر فکر کرنا چاہیے تھا، غور کرنا چاہیے تھا، اپنے آپ کی اصلاح کرنی چاہیے تھی، لیکن ہوا الٹا۔ کیونکہ جب شیطان کے ہتھے کوئی چڑھ جائے تو پھر وہ سوچنے سمجھنے کی مہلت نہیں دیتا ہے۔ تو فرمایا اللہ تعالیٰ نے قال لأقتلنک، اب وہ جس کی قربانی قبول نہیں ہوئی تھی قابیل کی، وہ دوسرے سے حابیل سے کہنے لگا میں نے تو تجھے پھڑکا دینا، میں نے نہیں چھوڑنا تجھے زندہ، میں ضرور بر ضرور تجھے قتل کروں گا۔ اب کمال کی بات ہے کہ قربانی قبول اللہ نے نہیں کی اور قتل اس بھائی کو کیا جا رہا ہے۔ وجہ اس کی قربانی قبول ہونے پر جو ہتک اور توہین محسوس ہوئی تھی، جو حسد آ گیا تھا، حسد نیکیوں کو ایسے کھا جاتا ہے جیسے آگ خشک لکڑی کو کھا جاتی ہے۔ تو حسد کی بنا پر قابیل نے حابیل کو کہا کہ میں تجھے ضرور قتل کروں گا۔ قال انما یتقبل اللہ من المتقین، حابیل نے جواب دیا کہ جناب اب اس میں میرا کیا قصور ہے؟ آپ نے اپنی قربانی کی، میں نے اپنی کی، اللہ نے ہم میں سے میری قبول کر لی، آپ کی قبول نہیں کی۔ وجہ بھئی اللہ قبول کرتا ہے ان لوگوں کا مال جو اللہ سے ڈرتے رہتے ہیں، جو پرہیزگار ہوتے ہیں، جو متقی ہوتے ہیں۔ یعنی
جو کام کرنے میں اللہ سے ڈرتے ہیں کہیں اللہ ناراض نہ ہو جائے، جو بات کرنے میں اللہ سے ڈرتے ہیں کہیں ایسی بات نہ منہ سے نکل جائے کہ اللہ ناراض ہو جائے، جو اللہ سے ڈرتے رہتے ہیں، صاف ظاہر جب اللہ سے ڈرتے ہیں تو اپنے آپ کو صحیح رکھنے کی کوشش کرتے ہیں، ان کو پرہیزگار کہتے ہیں۔ تو حابیل کہنے لگا کہ حقیقت یہ ہے، ایسے مجھ پر غصے نہ ہو، اصل بات یہ قال انما یتقبل اللہ من المتقین، اصل بات میں تمہیں بتاتا ہوں، حقیقت یہ ہے کہ اللہ تو پرہیزگاروں کا مال قبول کرتا ہے۔ اب یہ اس امت میں پردے کی صورت میں حرام کا مال بھی ہے، مال کمانے کی فکر ہی نہیں کسی کو کہ رزق میں نے اپنا پاک بھی رکھنا ہے، صاف بھی رکھنا ہے، حلال حرام کی، جائز نجائز کی، پاک ناپاک کی، خبیث کی، طیب کی، اچھے برے کی، جائز نجائز کی تمیز ہی ختم ہوگی۔ نجائز مال حاصل کر کے اسی سے صدقات خیرات کیے جا رہے ہیں، اسی مال سے حج اور عمرے کیے جا رہے ہیں، اسی مال سے قربانیاں کی جا رہی ہیں، اسی مال سے صدقات و خیرات کیے جا رہے ہیں، اور اللہ کو منایا جا رہا ہے اس گندگی کے ڈھیر کو پیش کر کے۔ اور اللہ کتنا کریم ہے، اس نے اس امت میں نظام لا دیا کہ پردہ رکھنا، ادھر نہیں بتانا۔ یہ سب سے خطرناک پہلو ہے۔ قرآن میں ایک جگہ آتا ہے، اس وقت آیت میرے ذہن میں نہیں آ رہی، کہ بندہ گمراہ ہوگا لیکن وہ سمجھ رہا ہوگا وہ ہدایت پر ہے، زندگی گزار دے گا گمراہی پر اور سمجھتا یہ رہے گا میں تو ہدایت پر ہوں۔ اب جمعے پہ جیسے بات ہو رہی تھی، نصارہ نے ایسی زندگی بتا دی، عیسیٰ علیہ السلام اللہ ہیں، اللہ کے بیٹے ہیں، مریم اللہ کی بیوی ہے علیہ السلام۔ اب اس کو وہ نیکی سمجھتے ہیں، اس کو جائز سمجھتے ہیں، اسی گمراہی پر ہی لوگوں نے زندگی بتا دی۔ تو یہ جو مال کو حلال حرام اور پاک ناپاک کا تصور ہے، حدیث پاک میں آتا ہے کہ وہ جسم کا وہ گوشت اور حصہ جو حرام رزق سے بنا، اس پر وہ دوزخ کا حصہ ہے، وہ دوزخ میں جائے گا، دوزخ سے پاک ہوگا بدن، پھر جنت میں جائے گا۔ اور ایک روایت میں آتا ہے کہ ایک لقمہ حرام کا جب بندہ کھا لیتا ہے پھر اس کے کتنے روز تک نمازیں قبول نہیں ہوتی۔ اور ایک روایت میں آتا ہے کہ اگر کپڑا، اب کپڑا میں نے بھی پہنا، آپ نے پہنا، لباس ہے، اس میں اگر مال حرام کا 1 روپیہ چلا گیا تو جب تک بدن پر ہے تب تک نماز قبول نہیں۔ تو ہے کوئی فکر، آسانیاں بھی ہیں، رعایت بھی ہے، لیکن خطرناک پہلو بھی ہے۔ فرمایا قال انما یتقبل اللہ من المتقین، حابیل نے کہا کہ اصل بات یہ ہے کہ اللہ قبول کرتا ہے ان کا مال جو پرہیزگار ہیں۔ لئن بسطت الی یدک لتقتلنی، چھوٹا بھائی حابیل کہنے لگا قابیل سے کہ اگر تو اپنا ہاتھ میری طرف بڑھائے گا مجھے قتل کرنے کے لیے تو سن لو پھر میرا فیصلہ بھی، ما انا بباسط یدی الیک لاقتلک، اگر تو اپنا ہاتھ میری طرف بڑھائے گا مجھے قتل کرنے کے لیے تو میرا فیصلہ سن لے، مجھے پتا چل گیا کہ تو مجھے قتل کرنا چاہتا ہے، تو نے اعلان کر دیا، میں پھر بھی تجھے قتل کرنے کی کوشش نہیں کروں گا، میں پہل نہیں کروں گا، اس کے باوجود کہ مجھے پتا چل گیا، لیکن میں پہل نہیں کروں گا۔ کیوں؟ اس کی وجہ آگے آ جاتی ہے، انی اخاف اللہ، کیونکہ میں اللہ سے ڈرتا ہوں، رب العالمین، جو رب ہے، مالک ہے، پروردگار ہے سارے جہانوں کا۔ اس لیے چونکہ اللہ نے منع کر رکھا ہے، یہ گناہ کا کام ہے، نجائز ہے، اس لیے تو اگر مجھے قتل کرنے کا پروگرام بنا رہا ہے، کوشش بھی کرے گا، ہاتھ بڑھائے گا، علماء نے فرمایا کہ اس سے مراد یہ نہیں ہے کہ وہ قابیل قتل نہ کرنے لگا تھا اور اس نے بھیڑ کی طرح اپنی گردن آگے کر دی کہ کر دے مجھے قتل، یہ نہیں ہے۔
مراد یہ ہے کہ تو اگر قتل کرنا چاہتا ہے، پہل کرنا چاہتا ہے، تو ہی کرے گا، میں پہل نہیں کروں گا۔ لیکن یہ جان بچانا فرض ہے، اپنا دفاع فرض ہے۔ اپنے دفاع میں قتل ہو جانا شہادت کا ایک درجہ ہے۔ شہادت کے 45 یا 47 درجے ہیں جو اعزازی شہادت ہے۔ ان میں سے ایک درجہ ہے اپنے مال کی حفاظت میں، اپنی عزت کی حفاظت میں، اپنے گھر کی حفاظت میں قتل ہو جانا، یہ شہادت کا درجہ ہے۔ تو کہہ رہے ہیں قبیل کہ اگر تم مجھے قتل کرنے کے لیے ہاتھ بڑھائے گا، میں تو پھر بھی ہاتھ نہیں بڑھاؤں گا، اس لیے کہ میں تو اللہ سے ڈرتا ہوں جو رب ہے سارے جہانوں کا۔ انی ارید ان تبوء باسمی و اسمک، چھوٹا کہتا ہے میں یہ چاہتا ہوں، میرا ارادہ یہ ہے کہ تو ہی اٹھا لے میرے گناہ بھی اور اپنے گناہ بھی۔ کیا مراد ہے؟ دو معنی علماء نے مراد یہاں پہ لکھے۔ ایک تو یہ تیری قربانی قبول نہیں ہوئی تیری کچھ حرکتوں کی وجہ سے، ایک تو تیرے وہ گناہ ہیں۔ اب تو مجھے قتل کرنا چاہتا ہے، ایک یہ گناہ ہے، تو میں چاہتا ہوں کہ اگر تو مجھے قتل کرے گا تو پھر تیرے کھاتے میں یہ دوسرا گناہ بھی آ جائے گا، میں تجھے قتل کر کے اپنے کھاتے میں گناہ نہیں ڈالنا چاہتا۔ اور ایک علماء نے یہ معنی بھی بیان کیا ہے کہ روایت میں آتا ہے کہ قیامت کے دن قاتل اور مقتول جب اللہ کے دربار میں پیش ہوں گے تو اللہ تعالیٰ قاتل کی نیکیاں مقتول کو دے دے گا بدلے میں جو اس کی جان اس نے لی ہے، اور اگر پھر بھی اس کا حق پورا نہیں ہوگا تو پھر مقتول کے گناہ قاتل پر لاد دیے جائیں گے۔ اب یہ آ گیا کہ اگر میں یہ چاہتا ہوں کہ تو اپنے گناہ بھی اٹھائے سر پر اور میرے گناہ بھی تیرے سر پر آئیں، میں نہیں اس فعل میں حصہ دار بننا چاہتا۔ فَتَكُونَ مِنْ أَصْحَابِ النَّارِ، اور تو اگر ایسا کرے گا اپنے اور میرے گناہ اٹھا لے گا تو دوزخی ہو جائے گا۔ وَذَلِكَ جَزَاءُ الظَّالِمِينَ، اور ظالموں کا پھر ایسا ہی بدلہ ہے، یہی سزا ہے ظالموں کی، یہی جزا ہے، یہی بدلہ ہے کہ ظالموں کو پھر جہنم میں بھیج دیا جاتا ہے۔ فَطَوَّعَتْ لَهُ نَفْسُهُ قَتْلَ أَخِيهِ، اب صاف ظاہر ہے دو بھائی ہیں اور پہلا قتل ہے ہو رہا ہے، کوئی پروفیشنل کلر بھی قبیل نہیں ہے، تو اتنا آسانی سے تو اس نے قتل نہیں کر دیا ہوگا، پروگرام بنایا ہوگا، دل میں خیال آیا ہوگا۔ کیا خیال؟ نمبر 1 کہ میرا بھائی ہے، نمبر 2 نیک ہے، اس کی قربانی قبول ہوگی اس کی پرہیزگاری کی وجہ سے۔ یہ تو آج تک لوگ ڈرتے ہیں، شریف اور نیک آدمی کا راستہ لچے بھی چھوڑ دیتے ہیں، کہتے ہیں نہیں، ڈرتے ہیں راستہ چھوڑ دیتے ہیں۔ اور اس وجہ سے یہ نہیں کہ اس کے پاس طاقت ہوتی، نہیں، کہتے نہیں اللہ ناراض ہو جائے، کسی میں پکڑے نہ جائیں، کسی میں کہ اس کی اہانت سے اللہ ناراض ہو جائے گا اور وہ پکڑ لے گا، اس لیے شریف آدمی کی عزت کرتے ہیں۔ اب اس نے بھی صاف ظاہر 100 بار سوچا ہوگا، پروگرام بنایا، پھر دل نہیں مان رہا، بھائی ہے، پرہیزگار ہے، باپ کو پتا چلے گا آدم علیہ السلام کو، وہ ناراض ہوں گے، اللہ ناراض ہوگا، یہ ساری باتیں۔ لیکن فَطَوَّعَتْ لَهُ نَفْسُهُ قَتْلَ أَخِيهِ، اس کے نفس نے آسان کر دیا اس کے لیے اپنے بھائی کو قتل کرنا۔ نفس، إِنَّ النَّفْسَ لَأَمَّارَةٌ بِالسُّوءِ، نفس امارہ جو ہے وہ تو ہمیشہ برائی کا حکم کرتا رہتا ہے۔ جب اللہ توفیق دیتا ہے، اللہ شعور دیتا ہے، عقل دیتا ہے، بندے کے اندر غیرت اور ضمیر جاگتا ہے، وہ لعنت ملامت کرتا ہے کہ تو یہ غلط کر رہا ہے، تو وہ اندر کا نفس لوامہ ملامت کرنے والا غالب آ جاتا ہے، پھر بندہ نفس لوامہ کے درجے میں آ جاتا ہے۔ تو فرمایا اس کے نفس نے فَطَوَّعَتْ لَهُ نَفْسُهُ، آسان کر دیا قبیل کے لیے اس کے نفس نے قتل اخیہ، اپنے بھائی کو قتل کرنا۔ فَقَتَلَهُ،
تو اس نے قتل کر ڈالا اپنے بھائی کو، فَأَصْبَحَ مِنَ الْخَاسِرِينَ، ہو گیا خسارہ اٹھانے والوں میں۔ اب صاف ظاہر ہے بھائی کو قتل کرنا، ایک نیک آدمی کو قتل کرنا، باپ کی ناراضگی، اللہ کی ناراضگی، تو خسارہ ہی خسارہ ہے۔ دنیا میں ایک ناک اونچی رکھنے کے لیے یہ قتل کیا ہوتا ہے؟ آپ کسی قتل کے معاملے کی گہرائی میں جب جائیں گے تو بات اتنی سی شروع ہوتی ہے، آغاز بہت چھوٹی سی بات سے ہوتا ہے، جو آخر کر قتل پر، بلکہ قتلوں پر اور کتنی ہی خاندانوں کے مٹی میں چلے جانے پر جو بات پہنچتی ہے، اس کا آغاز معمولی ہوتا ہے۔ اگر وہ کیسے کچھ بزرگ کہتے ہیں کہ اگر اس بات پر اس وقت مٹی ڈال دی جائے تو کتنے مٹی کے نیچے جانے سے بچ جائیں، لیکن ہمت چاہیے، حوصلہ چاہیے، یہ برداشت اللہ نے اپنے بندوں کو دے رکھی ہے کہ دوسروں کی زیادتی سے درگزر کرنا، دوسروں کی زیادتی کو معاف کر دینا۔ اللہ اکبر۔ فَأَصْبَحَ مِنَ الْخَاسِرِينَ، ہو گیا خسارہ اٹھانے والوں میں۔ فَبَعَثَ اللَّهُ غُرَابًا، اللہ نے بھیجا ایک کوا، يَبْحَثُ فِي الْأَرْضِ، جو زمین کو کھودتا تھا، لِيُرِيَهُ، تاکہ قبیل کو دکھائے، اس کو بتائے عمل کر کے، کیف یواری سوءات اخی، کہ کیسے اس نے چھپانی ہے اپنے بھائی کی لاش۔ سوءات اخی کیسے چھپانی ہے؟ اب اس نے قتل تو کر ڈالا، پہلا انسانی قتل تھا، پہلی موت تھی، پتہ نہیں کیا کرنا ہے۔ ایک تو ہے نا، اب قبرستان آباد ہیں، ہم چھوٹے ہوتے دیکھ رہے ہیں کہ کوئی فوت ہو جائے پھر ایسے کرتے ہیں، ایسے کرتے ہیں، ایسے کرتے ہیں، وہ ہم نے عملی طور پر سارے مراحل دیکھے ہوئے ہیں۔ خدا نخواستہ کوئی کرے گا تو وہی گڑھا کھود کر چھپا دے گا، مٹی برابر کر دے گا، اللہ اللہ خیر صلی اللہ۔ لیکن وہ تو پہلا قتل تھا، قاتل کو پتہ ہی نہیں تھا کرنا کیا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے خلقہ فقدرہ ثم السبیل یسرہ، سورہ عباسہ میں فرمایا اللہ نے انسان کو پیدا کیا، خلقہ، اس کو پیدا کیا، فقدرہ، پھر ہر چیز کا مقدار مقرر کر دی کہ اس کو کیا چیز کتنی چاہیے، جس کا نام تقدیر ہے، پھر تقدیر اس کی لکھ دی اور مقرر کر دی۔ ثم السبیل یسرہ، پھر اس کو زندگی گزارنے کا، جینے کا سلیقہ سکھا دیا۔ اب یہ سلیقہ سکھایا تو دفن کا بھی سلیقہ سکھایا۔ اللہ تعالیٰ نے کوے کو بھیجا، اس نے جگہ کھود کر، ایک روایت میں آتا ہے، کتابوں میں لکھا ہوا کہ ایک کوے کو اس نے مارا اور پھر اس کو دبا دیا۔ تو اب وہ دیکھ کر اس کو خیال آ گیا کہ ہاں یہ کام تھا۔ قال یا ویلتا، کہنے لگا ہائے افسوس، میں اس کوے سے بھی گیا گزرا نکلا، ارے کوا میرے سے زیادہ شعور رکھتا، اس نے مجھے سکھا دیا ہے، بتا دیا ہے اپنے عمل سے کہ ایسے تو نے کام کرنا تھا۔ تو اگر اللہ شعور دے تو کوا انسان سے آگے نکل جاتا ہے، اور اگر اللہ شعور دے تو انسان اللہ کی کرم سے کہاں تک چلا جاتا ہے، ساتوں آسمان پار کر جاتا ہے۔ قال یا ویلتا، کہنے لگا ہائے افسوس، ہائے میری بدبختی، اعجزت ان اکون مثل ھذا الغراب، میں اس کوے جیسا بھی نہ بنا، میں اس کوے جیسا بننے سے بھی قاصر رہا، مجھے اتنا بھی نہ پتا چلا۔ فاواریا سوات اخی، کہ میں اپنے بھائی کی لاش ہی دفن کر لیتا۔ فاصبح من النادمین، اب اس کو احساس ہوا، قاتل جب قتل کر لیتا تو ندامت اس کو فوری شروع ہو جاتی کہ کام تو بڑا غلط ہو گیا۔ وہ جو انتقام ہے، وہ جو انتقام کا جذبہ اندر بھڑکانے والا ہے، وہ کام کروانے والا، قرآن میں اللہ نے بتا دیا کہ شیطان انسان سے کہتا کفر کر، جب وہ کفر کر لیتا کہتا میں بری، میرا کوئی تعلق نہیں بھائی، بس میں نے تو اتنا ہی کروانا تھا۔ تو اب قتل کروا کے صاف ظاہر نادم کروا لیا، شیطان نے کام تو کروا لیا، اب شیطان فارغ ہو گیا، جو ہی فارغ ہوا شیطان نکلا تو اس کو پچھتاوا ہو گیا، یہ میں نے کیا کر ڈالا۔
فاصبح من النادمین، ہو گیا پچھتانے والوں میں سے، من اجل ذالک کتبنا علی بنی اسرائیل۔ اب یہ سلسلہ چلتا رہا، قتل کا سلسلہ چلتا رہا، جو قابیل نے حابیل کو قتل کیا تھا یہ بات چلتی رہی۔ میں نے آپ سے شروع میں عرض کیا تھا کہ آج کا جو رکوع ہے، عنوان ہے، یہ فساد کے موضوع پر ہے۔ زمین میں فساد قتل سے ہوا، اس فساد کو اس میں موضوع بنایا گیا ہے۔ فساد کے بارے میں علماء فساد کی جو تعریف بتاتے ہیں وہ یہ ہے کہ توحید کی جگہ شرک یا ہدایت کی جگہ گمراہی کا آ جانا، نمبر 1۔ اور نمبر 2، اللہ کے قانون کو چھوڑ کر بندوں کے قانون کے مطابق زندگی گزارنے لگ جانا۔ یہ 2 باتیں جو ہیں زمین میں فساد کا سبب بنتی ہیں۔ آج کل دنیا جو ہے روشن خیالی والی جو ہے، دنیا یہی کہتی ہے کہ پہلے جہالت کا، تاریکی کا دور تھا، اب علم کی روشن خیالی اور روشنی کا دور ہے۔ علماء فرماتے ہیں کہ جب یہ کائنات آدم علیہ السلام کے زمانے سے شروع ہوئی تھی تب خیر کا، صلح کا اور نور کا اور روشنی کا دور تھا۔ اس کے بعد شیطان نے حملہ آور ہو کر اندھیرے پھیلائے، ظلمت پھیلائی، گمراہی، شرک پھیلایا، اور اس کے لیے پھر اللہ نے اپنے نبی بھیجے۔ تو یہ اسی سلسلے کی تباہی ہے جس کا ذکر ہو رہا ہے۔ من اجل ذالک، وہ قتل ہوتے رہے، لیکن جب بنی اسرائیل تک بات پہنچی اور قتل و غارت زیادہ ہوگی تو اللہ نے بنی اسرائیل کے لیے قانون کا اعلان کر دیا، وہ آ گیا۔ من اجل ذالک، اسی لیے ہم نے کتبنا علی بنی اسرائیل، ہم نے لکھ دیا، یعنی فرض کر دیا، طے کر دیا، فیصلہ کر دیا بنی اسرائیل پر، انہ من قتل نفسا بغیر نفس، کہ جس شخص نے بھی قتل کیا کسی جان کو بغیر بدلے کے، قصاص کے، جس نے کسی کو قتل کیا وہ تو قتل کے بدلے میں قتل کیا جائے گا، او فساد فی الارض، یا زمین میں فساد برپا کرنے کی وجہ سے کسی کو قتل کیا گیا ہے، تو یہ 2 وجوہات قرآن نے فرمایا کہ یہ جائز ہیں۔ جو قتل کرے گا بدلے میں قتل کیا جائے گا، جس کو قصاص کہتے ہیں، یہ جائز قتل ہے۔ دوسرا جو فسادی ہے اس کو قتل، اس کا آخری آیت میں فسادی کا ذکر مزید کھل کر آ جائے گا۔ جو فساد پھیلانے والا زمین میں اس کو قتل کیا جائے گا، یہ بھی جائز طریقہ ہے۔ آپ کو مزے کی بات بتاتا چلوں، اصحاب مدین کی طرف شعیب علیہ السلام کو بھیجا گیا۔ شعیب علیہ السلام نے جا کر کہا، اے میری قوم، اللہ کی عبادت، یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، اللہ کی عبادت کرو۔ اور کیا فرمایا کہ جو اپنا ناپ تول ہے، ناپ کو پورا کرو اور تول کو پورا کرو، اور لوگوں کی چیزیں کم کر کے نہ دیا کرو۔ اللہ کی عبادت اور ناپ تول میں کمی، ان 2 باتوں کو آگے فرمایا، وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ، زمین میں تم فساد کر رہے ہو ان 2 باتوں کی وجہ سے، شرک کر کے اور ناپ تول میں کمی کر کے۔ اب اگر ناپ تول میں کمی فساد ہے اور شرک فساد ہے تو پھر فساد ہی فساد ہے، اور کیا بچا ہے آج کل پھر ہمارے پاس؟ قرآن یہ تربیت کرتا ہے کہ جانو اور پہچانو کیا شرک ہے، کیا توحید ہے، کیا امن ہے، کیا فساد ہے، کیا حلال ہے، کیا حرام ہے، کیا پاک ہے، کیا ناپاک ہے۔ یہ نہیں کہ ڈھیر اکٹھا کر لیا، یہ پتہ ہی نہیں یہ گندگی کا ڈھیر ہے یا گلاب کے پھولوں کا ڈھیر ہے، پتہ ہی نہیں۔ بندہ خوش ہے میرے پاس ڈھیر ہے، ارے کوانٹٹی پر ہی نہیں جانا، کوالٹی پر جانا ہے، اس کی کیفیت۔ تو فرمایا ہم نے لکھ دیا بنی اسرائیل پر، من قتل نفسا بغیر نفس، جس نے کسی جان کو بغیر بدلے کے قتل کیا، او فساد فی الارض، یا بغیر فساد پھیلانے کے جرم کے اس کو قتل کیا، فکأنما قتل الناس جمیعا،
تو گویا کہ یہ ایک بندے کو بے گناہ کو قتل کرنا ایسا ہی ہے جیسے پوری انسانیت کو قتل کر ڈالا۔ علماء تو یہاں تک فرماتے ہیں بے گناہ کسی جانور کو بھی قتل نہیں کر سکتے آپ۔ گناہ تو بتاؤ نا، گناہ کیا ہے اس کا؟ اور گناہ دو ہی بتایا یا اس آیت میں۔ ویسے تو قتل جو ہے اسلام میں اجازت ہے، قتل کے بدلے میں قتل، اور مرتد واجب القتل، جب دین سے پھر جائے تو واجب القتل، اور تیسرا شادی شدہ زانی سنسار کیا جائے گا وہ قتل، اور یہ قصاص کا اور فساد کا۔ یہاں پہ چوتھا فساد فی الارض کا وہ آگے آیت آ رہی ہے۔ وَمَنْ أَحْيَاهَا، اور جس نے کسی کی جان بچا لی۔ اب ایک طرف ہے قتل کرنا، فساد پھیلانا، یہ ہے شیطان کا شیوا، شیطان اس کو پروموٹ کرتا ہے۔ رحمان اس کو پروموٹ کرتا ہے کہ جانوں کو بچاؤ، یہ جان بہت قیمتی ہے کیونکہ یہ ہماری ذاتی نہیں ہے، یہ اللہ کی ملکیت ہے۔ ہمارے جسم کا کوئی حصہ ہماری ملکیت نہیں، یہ رب کی ملکیت ہے، اس لیے جسم کے کسی حصے کو بیچ نہیں سکتے کیونکہ اس پر ہمارا قبضہ ملکیت نہیں ہے۔ وَمَنْ أَحْيَاهَا، اور جس نے ایک جان کو بچا لیا، فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا، تو گویا اس نے ایک جان کو بچا کر اتنا کارنامہ سنجام دیا، اس نے پوری انسانیت کو بچا لیا۔ اور یہی آیت ہسپتالوں میں لکھی ہوتی ہے، ایک یہ اور ایک لکھی ہوتی فَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ۔ دونوں ہی ایمان اور عمل کو صحیح کرتی ہیں۔ ایک ایمان کو صحیح کرتی ہے، فَإِذَا مَرِضْتُ، جب میں بیمار ہوتا ہوں، یعنی بیماری کے اسباب میری طرف ہیں، میری خامی کوتاہی، میری کھانے پینے میں کمی بیشی کوتاہی کی وجہ سے بیماری آ جائے گی۔ وَمَا أَصَابَكَ مِن مُصِیبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَیْدِیکُم وَمَا أَصَابَكُم مِن مُصِیبَةٍ، تمہیں جو بھی تکلیف پہنچی تمہارے اپنے عملوں کی وجہ سے۔ بیماری بھی ایک تکلیف ہے، تو یہ تو پہنچتی ہے ہمارے عمل کی۔ فائزہ مرض تو اپنی طرف اس کا اشارہ کیا کہ جب میں بیمار ہو جاتا ہوں اپنی غلطیوں اور کوتاہیوں کی وجہ سے تو وہ بڑا کریم ہے، فَهُوَ يَشْفِينِ، وہ مجھے پھر بھی شفا دے دیتا ہے۔ تو یہ ایمان ہو گیا کہ بیمار ہم اپنی غلطیوں سے ہوتے ہیں، شفا رب کے کرم سے آتی ہے۔ اب یہ ایمان کی بات ہوگی، دوسری عمل کی بات ہوگی۔ من قتل نفسا بغیر نفس وفساد فی الارض فکأنما قتل الناس جميعا ومن احیاها فکأنما احیا الناس جميعا، جس نے ایک جان کو قتل کیا انسانیت کو قتل کیا، جس نے ایک جان کو بچایا پوری انسانیت کو گویا کہ بچا لیا۔ یہ عملی طور پر آتی ہے، یہ عمل کا تقاضا کرتی، وہ ایمان کا تقاضا کرتی، یہ عمل کا تقاضا کرتی ہے۔ لیکن ہم ایمان کے لحاظ سے بھی کہتے ہیں فلاں ڈاکٹر نے مجھے بچا لیا، حالانکہ بچانے والی رب کی ذات ہے۔ اپنے عقیدے کو صحیح کرنا ہے، وہ جب شفا دے دیتا ہے۔ اگر آپ مشرکین مکہ کا عمل دیکھیں قرآن میں کہ جب وہ سمندر میں لہریں اٹھتی اور ان کی کشتی گھر جاتی تو پھر اپنے بتوں کو بھول جاتے، کہتے یا اللہ تو بچا لے، اب تو بچانے والا ہے، اس وقت کوئی اور بچانے والا نہیں۔ لیکن اللہ فرماتے جب ہم بچا کر کنارے پر لے آتے پھر شرک کرنے لگ جاتے، فلاں نے بچا لیا، فلاں خدا نے بچا لیا۔ اور ایسے ہی ایک اور مثال اللہ نے دی ہے کہ جب بندہ عورت کو ڈھانپ لیتا ہے اور عورت حاملہ ہو جاتی ہے پھر دونوں دعا یا اللہ ہمیں تندرست صالح بیٹا دے دے۔ جب اللہ بیٹا دے دیتا ہے پھر کہتے فلاں نے دے دیا، فلاں نے دے دیا، فلاں نے دے دیا، پھر شرک کرنے لگ جاتے ہیں۔ یہ طریقہ ہے کہ ایسے ایسے تم غلطیاں کرتے ہو۔ اللہ نے کتنی مثالیں دے کر میری اور آپ کی تربیت کے لیے، تعلیم کے لیے، اصلاح کے لیے قرآن پاک کو نازل فرمایا۔ تو فرمایا وَمَنْ أَحْيَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ عقیدہ یہ تھا، عمل تھا ایک جان بچانی، انسانیت کو بچانا۔ لیکن اگر وہ بچانے والا کہے پہلے فیس میری جیب میں ڈالو تو کون سی انسانیت بچے گی؟ اگر فیس زیادہ ہم ہوگی جان سے تو ہمارے رویے بدل جاتے۔ کاش ہم قرآن کو پڑھ کر اپنے رویوں کی، اپنے اخلاق کی تربیت کریں، اپنے ایمان اور عقیدے کی کریں،
تو یہ جھلک ہمیں نظر آئے، عملی زندگی میں نظر آئے کہ اللہ ہمیں کیا دیکھنا چاہتا ہے۔ وَلَقَدْ جَاءَتْهُمْ رُسُلُنَا بِالْبَيِّنَاتِ، بے شک ان لوگوں کے پاس آئے تھے ہمارے رسول روشن نشانیاں لے کر، دلیلیں لے کر، اپنی نبوت کے ثبوت لے کر آئے تھے، خالی ہاتھ نہیں آئے تھے۔ کسی قوم کی طرف بھی جو نبی گیا ہے اپنی نبوت کی دلیل لے کر گیا ہے، نبوت کا ثبوت لے کر گیا ہے۔ جب اس کو چیلنج کیا گیا کہ تم ثبوت پیش کرو کہ تم اللہ کے نبی ہو، تو اس نے معجزہ دکھایا اللہ کے حکم سے جو اس کی نبوت کی دلیل ہوا کرتا تھا۔ ہر نبی اور رسول کی جو نبوت کی دلیل معجزہ تھا وہ تقاضا کرنے پر فوراً حاضر۔ موسیٰ علیہ السلام کو کہا جاتا کہ تم اللہ کے رسول ہو بتاؤ، تو عصا پھینکتے وہ ہسدہ بن جاتا، ہاتھ بغل میں ڈالتے سورج کی طرح چمکنے لگ جاتا۔ لیکن باقی دعائیں کرتے تھے یا اللہ ایسے کر دے، باقی اتنی فرمائش پر اتنی آسانی سے معجزے نہیں آتے تھے۔ قرآن میں اللہ فرماتے ہیں کہ کسی نبی کے لیے یہ ممکن نہیں کہ اپنی مرضی سے فرمائشوں سے وہ نشانیاں اور معجزے دکھاتا پھرے۔ یہ تو اللہ کی مرضی، جس کے لیے چاہے گا جب چاہے گا دکھا دے گا۔ وَلَقَدْ جَاءَتْهُمْ رُسُلُنَا بِالْبَيِّنَاتِ، بے شک ان کے پاس ہمارے رسول کھلی اور واضح روشن نشانیاں لے کر آئے تھے۔ ثُمَّ إِنَّ كَثِيرًا مِّنْهُمْ بَعْدَ ذَلِكَ فِي الْأَرْضِ لَمُسْرِفُونَ، پھر بھی اس کے بعد بھی کہ نبی ان کے پاس آئے، نشانیاں اور دلیلیں لے کر آئے، ثبوت لے کر آئے، لیکن پھر بھی یہ زمین میں اسراف اور اپنی حد سے بڑھنے اور فساد سے باز نہیں آتے۔ ثم، پھر بھی، من بعد ان کثیرا منہم، ان میں سے اکثر لوگ، بعد ذالک، اس کے بعد بھی، فی الارض، زمین میں، ملک میں، لمسرفون، حد سے تجاوز کرنے والے ہیں۔ اسراف اور تبذیر دو قرآن میں لفظ آتے ہیں، یہ دونوں فضول خرچی کے لیے آتے ہیں۔ اگر جائز معاملے میں، مثلا ہم شادی بیاہ کرتے ہیں وہاں پہ خرچ کرتے ہیں، اگر جائز معاملے میں زیادہ حد سے خرچ کیا جائے اس کو اسراف کہتے ہیں، علماء کی جو تعریف ہے۔ اور اگر نجائز معاملے میں ایک پیسہ بھی خرچ کیا جائے تو اس کو تبذیر کہتے ہیں۔ اور قرآن میں اللہ نے اعلان کر دیا ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، جو مبذر ہیں، جو نجائز کاموں میں پیسہ لگانے والے ہیں، وہ شیطان کے بھائی ہیں، کیونکہ نجائز کام شیطان کا پروفیشن ہے، اس کا شعبہ ہے، اس کا پیشہ ہے۔ تو جو اس کے کاموں میں انویسٹمنٹ کرے گا، رحمان میں کاموں میں انویسٹمنٹ کرنے والا رحمان کا بندہ، عباد الرحمان اللہ کے بندے، ان عبادی لیس لک علیہم سلطان، ہے شیطان میرے بندوں پر تیرا بس نہیں چلے گا۔ ان کو اللہ اون کرتا ہے، اپنے کہتا ہے۔ اور جو شیطان کے منصوبوں میں انویسٹمنٹ کرنے والے ہیں، اپنا سرمایہ لگانے والے ہیں، صرف پیسہ ہی سرمایہ نہیں، اپنی توانائی ہے، اپنا علم ہے، اپنے وسائل ہیں، اپنے اختیارات ہیں شیطانی کاموں کے لیے لگا دینا، تو وہ شیطان کے بھائی ہیں۔ انما جزاء الذین یحاربون اللہ ورسولہ، اب وہ آیت محاربہ آ گئی۔ بے شک سزا ان لوگوں کی جو اللہ اور رسول سے اعلان جنگ کر دیتے ہیں، یعنی اسلامی شریعت آ گئی، نافذ ہوگی، کسی جگہ پہ اسلامی حکومت ہے، اسلامی نظام ہے، کچھ لوگ اس کے خلاف اٹھ کھڑے ہوتے ہیں یا حکومت کے خلاف اٹھ کھڑے ہوتے ہیں، جن کو باغی کہتے ہیں۔ تو یہ باغیوں کے بارے میں ہے۔ اسی میں یہ ڈکیٹی کرنے والے، اسلحہ کے زور پر ڈکیٹی کرنے والے، راہزنی کرنے والے، لوٹنے والے، یہ بھی اسی میں آخر میں اس کی ذرا تفصیل پھر آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ تو پہلے پڑھ لیں، انما جزاء الذین، بے شک سزا ان لوگوں کی، یحاربون اللہ ورسولہ، جو جنگ کرتے ہیں اللہ اور اس کے رسول سے، وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا، اور زمین میں فساد برپا کرتے ہیں۔ اللہ اور رسول یعنی شریعت کے خلاف اعلان جنگ، اور زمین میں فساد یعنی اللہ اور رسول کے قانون کے خلاف انسانی قانون بنا کر زندگی گزارنے کے، ہمارے لیے یہ زیادہ بہتر ہے۔ تو فرمایا وہ جو کرتے ہیں اَن یُقَتَّلُوا، پہلی سزا ان کی سزا یہ ہے کہ انہیں قتل کیا جائے، او یُصَلَّبُوا، یا انہیں سولی پر لٹکا دیا جائے۔ دوسری سزا او تقطع ایدیہم وارجلہم من خلاف، یا ان کے ہاتھ اور پاؤں مخالف سمت سے کاٹ دیے جائیں،
او ینفو من الارض، یا انہیں جلا وطن کر دیا جائے، قید میں ڈال دیا جائے۔ یہ 4 سزائیں بیان ہوئی ہیں۔ پہلا ہے کہ قتل کر دیا جائے، دوسرا ہے سولی پر چڑھا دیا جائے، اور تیسرا ہے کہ ہاتھ اور پاؤں مخالف سمت سے کاٹ دیے جائیں، اور چوتھا ہے جلا وطن کرنا۔ اس زمانے کی بات تھی، آپ تو جلا وطن باہر والے لیتے ہی نہیں ہیں، آج اس کا طریقہ ہے قید کر دینا۔ اب یہ فرمایا یہ ہے سزا ان کی۔ تو علماء کہتے ہیں کہ یہ حکومت وقت کو اختیار ہے کہ جرم کے حساب سے ان 4 میں سے جو وہ مناسب سمجھے جج کہ یہ سزا بنتی ہے وہ اس کو دے دی جائے۔ اگر اس کو جرم زیادہ ہے، مثلا اس نے ڈکیٹی کی ہے اور قتل بھی کیا، کوئی بندہ قتل ہو گیا تو اس کو اگر قتل کیا تو قتل کیا جائے گا، اگر قتل کیا اور ڈکیٹی بھی کی تو اس کو سولی پر لٹکایا جائے گا۔ یہ فقہ حنفی والوں کی بات ہے۔ اور اگر اس نے صرف ڈکیٹی کی ہے، قتل نہیں کیا، صرف ڈکیٹی کی ہے، تو پھر اس کا ایک ہاتھ اور ایک ٹانگ کاٹ دی جائے گی مخالف سمت سے۔ اور اگر اس نے نہ قتل کیا نہ ڈکیٹی کی اور اسلحہ پکڑ کر لہرایا اور ڈرایا، خوف زدہ کیا لوگوں کو، اسلام میں اجازت نہیں ہے کہ آپ نیزے کا اور تلوار ننگی لے کر بازار میں چلے، روکا گیا ہے، منع کیا گیا ہے تاکہ کسی کو خوف نہ ہو، کسی کو لگ نہ جائے۔ تو اگر کوئی اسلحہ لے کر بازار میں گھومتا ہے ایسے جیسے کہ آپ کو کتنی بار نظر آتے ہیں، اس کو اسلام نے پسند نہیں کیا۔ فرمایا اگر ایسا کرے کوئی تو اس کو قید میں کر دیا جائے۔ یہ سزا ہے۔ اب کیا ہے؟ ذالک لہم خزی فی الدنیا، یہ تو صرف دنیا کی سزا ہے، دنیا میں ان کی رسوائی ہے۔ وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ، اور آخرت میں ان کے لیے بہت بڑا عذاب ہے۔ یہ سزائیں جو 4 بیان ہوئی یہ صرف دنیا میں ان کی رسوائی کے لیے ہے، ان کی ذلت اور رسوائی کے لیے۔ جو اللہ اور رسول سے اعلان جنگ کرتے ہیں، إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا مِن قَبْلِ أَن تَقْدِرُوا عَلَيْهِمْ، ہاں اس میں بھی توبہ کا دروازہ کھول دیا۔ فرمایا کہ اگر حکومت ان کو پکڑنے سے قاصر رہے، وہ حکومت کے پکڑنے سے پہلے یا حکومت کے قابو میں آنے سے پہلے توبہ کر لیں، تو پھر یہ جو 4 سزائیں ہیں، یہ جو اللہ رسول کی خلاف سازش اور بغاوت کا مقدمہ، پھر یہ نہیں قائم ہوگا۔ پھر اگر کوئی انفرادی فعل ہے، کسی نے قتل کیا یا کسی کا مال اٹھا لیا یا زیادتی کی، تو اس کا مقدمہ قائم رہے گا، لیکن جو اللہ کے جرم کا مقدمہ تھا، بغاوت کا مقدمہ تھا، سرکشی کا، وہ نہیں قائم ہوگا، کیونکہ اس نے توبہ کر لی ہے۔ توبہ سے تو کفر ختم ہو جاتا ہے، توبہ سے شرک ختم ہو جاتا ہے، توبہ سے گناہ مٹ جاتے ہیں۔ توبہ کا تو ہم حدیث میں دیکھ چکے ہیں کہ توبہ کرنی نہیں آتی تھی، بندہ نیت کر کے چلا ہے کہ میں توبہ سیکھنے جا رہا ہوں، اس بستی میں اور موت آ جاتی ہے تو اللہ زمین کو حکم دیتا ہے کہ اگلی والی سمٹ جا، میرا بندے ہو، نیک لوگوں کے قریب ہو جائے بندہ۔ إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا، ہاں جو لوگ توبہ کر لیں، من قبل، اس سے پہلے کہ ان تقدروا علیہم، تم ان پر قابو پاؤ، فَاعْلَمُوا، تو پھر یاد رکھو، ان اللہ غفور الرحیم، بے شک اللہ تعالیٰ بڑا بخشنے والا، رحم فرمانے والا، یعنی پھر ان کے لیے معافی ہے، پھر ان سے درگزر سے کام لیا جائے۔ اللہ تعالیٰ تمہارے معاملے میں غفور الرحیم ہے، تمہاری 100 خطائیں معاف کرتا رہتا ہے، بخشتا رہتا ہے، رحم کرتا ہے۔ تو اس کا تقاضا یہ ہے کہ اگر کسی کو احساس ہو جائے غلط کام کا اور وہ توبہ کر لے تو پھر اس کو مہلت دی جائے، اس کو توبہ پر قائم رہنے کا موقع دیا جائے۔ اللہ ہم سب کو آسانیاں عطا فرمائے۔ آج ہم نے الحمدللہ سورہ المائدہ کی آیت نمبر 27 سے لے کر 34 تک یہ 6 پارے کا 9واں رکوع تھا جو مکمل کر لیا ہے۔ اللہ ہماری کوشش قبول فرمائے اور اسی برکت سے اللہ ہم سب کو آسانیاں عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔
اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة في الدنيا والآخرة اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات إنك سميع مجيب الدعوات برحمتك یا ارحم الراحمین۔ یا اللہ اپنے فضل و کرم سے ہماری تلاوت، بیان اور دعا قبول فرما۔ یا اللہ اس کی برکت سے ہمیں آسانیاں عطا فرما، خیر و برکت عطا فرما، خوشیاں اور خوشحالیاں عطا فرما، صحت و تندرستی عطا فرما، عزت والی زندگی اور عزت والی موت عطا فرما، نمازوں کی پابندی اور دین پر استقامت عطا فرما، شیطان کے وصف سے حملے اور گمراہی سے محفوظ فرما، وسیع رزق حلال عطا فرما، حلال روزی میں برکتیں عطا فرما، حرام سے بچنے کی توفیق عطا فرما، ہمارے بیماروں کو شفا عطا فرما۔ یا اللہ ہمارے بیماروں کو شفا عطا فرما۔ یا اللہ خاص الخاص اس ہاسپٹل میں بیٹھے یہ پروگرام کر رہے ہیں، اس ہسپتال کے مریضوں کو سب کو شفا عطا فرما۔ یا اللہ ہمارے ملک پاکستان کو سلامتی، استحکام، ترقی اور خوشحالی عطا فرما۔ رب کائنات مسلمان دنیا میں جہاں بھی ظلم اور مشکلات کا شکار ہیں ان کو آسانیاں عطا فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم وصلى الله تعالى على رسوله سيدنا محمد وآله وصحبه اجمعين برحمتك یا ارحم۔ جزاکم اللہ خیرا کثیرا کثیرا۔ سب بھائیوں کا شکریہ، اللہ جزائے خیر دے۔